اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 209 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت اسکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ اس آیت میں وقت کی کوئی علامت نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی ایک آیت کو پورا جملہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کا آغاز حرف عطف فا سے ہو رہا ہے، اور فا کو عاطفہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جو مضمون چل رہا ہے اس میں اس جملے کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ان شرطیہ، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی حرف شرط آتا ہے تو جملہ شرطیہ بنتا ہے، اور جملہ شرطیہ جو ہے وہ دو جملوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ایک جملے کو شرط کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جواب شرط یا جزا کہا جاتا ہے۔ تو شرط والا حصہ جو ہے وہ ہے زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، تو یہاں تک ہمارا شرط ہو جائے گا، اور آگے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جو ہے اس کو ہم جواب الشرط بنا دیں گے۔ تو شرط والے جملے کو اب انالائز کرتے ہیں۔ شرط والا جملہ جو ہے وہ زللتم فعل سے شروع ہو رہا ہے، زا لام لام مادہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، غیر صحیح فعل کی قسم مضاعف کی کیٹیگری میں جاتا ہے، اور اوریجنلی بنے گا زلل یزللو، اور چینجز کے بعد زل یزلو زلن، اور اس کے معنی ہے بلا ارادہ پھسل جانا، لغزش ہو جانا، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ زللتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل با فاعل تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے من جو کہ حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو مجرور ہے وہ ہے بعد جو کہ خود ایک ظرف ہے، اور اس کے بعد مضاف الیہ جو ہے وہ آ رہا ہے ما۔ اس ما کو ہم مصدریہ مانیں گے، ما چاہے مصدریہ ہو چاہے موصولہ ہو۔ اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو کہ صلۃ الموصول بن کر استعمال ہوتا ہے۔ اگر ما اسم الموصول استعمال ہو تو اس صلے کو صلۃ الموصول اسمی کہا جاتا ہے، اور اگر ما مصدریہ استعمال ہو تو اس کو صلۃ الموصول حرفی کہا جاتا ہے۔ تو جو صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے وہ ہے جاءتکم البینات، جس میں جاءت فعل ہے، جیم یا حمزہ مادہ، باب ضرب یضرب، جاء یجیء مجیئۃ آنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، اور البینات جو ہے یہ جاءت فعل کے لیے فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے، اور ظاہر بات ہے البینات یہ صفت ہے تو اس کا موصوف جو ہے وہ محذوف ہے، جو کہ الآیات ہو سکتا ہے۔ جاءتکم البینات جملہ فعلیہ ہو کر، یعنی فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی ہو گیا ما حرف مصدر کے لیے، اور ما حرف مصدر اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا بعد ظرف کے لیے، اور بعد ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا زللتم فعل کے، اور زللتم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم جواب الشرط جو ہے اس کو انالائز کریں گے۔ وہ فا سے شروع ہو رہا ہے، اور فا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے جواب الشرط پر وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر جواب الشرط جملہ طلبیہ ہو تو فا کا استعمال واجب ہوتا ہے، اور جملہ طلبیہ سے مراد فعل امر، فعل نہی، استفہام وغیرہ ہیں۔ تو اعلموا آپ آگے دیکھ رہے ہیں فعل امر کو بہت دفعہ آ چکا ہے، عین لام میم مادہ، باب سمیع اسمعوا، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور دو مفعول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس کے دو مفعول کی جگہ پر انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر معول ہو کر قائم مقام دو مفعول کے بنتا ہے۔ یہ باتیں بار بار آ رہی ہیں، میں امید کرتا ہوں وہ آپ کو پکی ہو جائیں گی۔ تو اعلموا فعل با فاعل ہو گیا، اور اعلموا فعل کے دو مفعولوں کے قائم مقام جو آ رہا ہے وہ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر معول
ہو کر آ رہا ہے۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، اس کا اسم جلالہ جو کہ منصوب ہے، اور اس کی خبر عزیز جو کہ مرفوع ہے، اور حکیم دوسری خبر کہہ لیں۔ انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر مصدر معول ہو کر صدہ مصدہ مفعولی علمو یعنی قائم مقام علمو کے دو مفعولوں کے، اور علمو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط، اور شرط جواب الشرط مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا، اور فا کو عطف قرار دیا تو اس کا ہم پچھلے جملے پر عطف کر دیں گے، اور اس جملے کو ٹرانسلیٹ کچھ ہم یوں کریں گے کہ فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم پھسلنے لگو، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ آ چکی ہیں روشن دلیلیں، فَعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکیں، فَعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ الحمدللہ جی، آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔